بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹو ٹاک نیوز یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، یقیناً جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے اس میں ہر ایک کی جتنی بھی مصروفیت ہے، جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں کچھ چینج آیا ہے۔ جیسے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل لائف جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہے، لیکن جو نیچرل لائف ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جہاں کہیں بھی ہم آج کل موجود ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ ٹائم دینے کے لیے ہمیں بالکل وقت نہیں ملتا۔ ہم بہت مصروف ہوتے ہیں، یا پھر خود کو مصروف کیا ہوتا ہے، شاید اتنے مصروف بھی نہیں ہوتے، کوئی اتنے بڑے پہاڑ بھی نہیں ہم تول رہے ہوتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یقیناً اگر وقت نکالیں، کبھی ہم نے وقت نکالا ہوتا تو آج یہ جگہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ان کو، یہ خوبصورتی، یہ سبزہ، یہ اس طرح کی جتنی پہاڑیاں ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا بالکل ایسے انجوائے کرتے ہیں جیسے بعض لوگ وزٹ کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جگہ آلریڈی موجود ہیں، چونکہ کشمیر، اگر آزاد کشمیر کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو آپ دیکھیں، سب کے سب بہت خوبصورت ہیں۔ میں تو بالکل اپنے گاؤں میں موجود ہوں، اور میں نے سوچا کہ چونکہ 2-3 دنوں سے اپنی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو اپنے ناظرین کے لیے کوئی چیز کر لوں، کوئی چیز آپ کو دکھا دوں۔ گاؤں کی زندگی ایک لحاظ سے بہت خوبصورت اور مزیدار ہوتی ہے کہ آپ ایک تو صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، شور یہاں پہ بہت کم ہوتا ہے، پانی کے بہنے کی آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس کی آواز آپ سنتے ہیں، چڑیاں کہیں پہ چہچہا رہی ہوں ان کی آواز آپ کو آتی ہے۔ مناظر آپ کو جو دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نیچرل، کہیں آپ اچھے گرافکس میں جب پکچر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یار بہت خوبصورت جگہ ہے، میں نے دیکھی نہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنی اچھی جگہ ہے۔ لیکن جب نیچرلی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کے مزاج پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یقیناً اگر آپ کسی ٹینشن، کسی پریشانی کا شکار ہیں تو ایسی بالکل کسی اپنے گاؤں کی کسی بھی جگہ جا کے اپنا تھوڑا سا ٹائم آپ سپینڈ کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اب ریلیکس ہونے کے لیے ہم طریقے تو ضرور سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے ریلیکس ہونا ہے، لیکن ریلیکس ہونے کی کبھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوگا، اپنا تجربہ ہوگا، اپنے حساب میں لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم کیسے ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے 2 بڑے آسان ٹوٹکے ہیں جو اگر آپ ان پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو وقت آپ جہاں کہیں جیسے گزار رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں، اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، اس کو بالکل پراپرلی دیکھیں۔ جیسے میرے سامنے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں تو ان درختوں کو دیکھیں، ان کی ایک ایک ٹہنی پہ آپ نظر ڈالیں، ایک ایک پتے پہ آپ نظر ڈالیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کی توجہ کہیں جائے گی، آپ کہیں سوچیں گے کہ یہ بنانے والے کا کتنا کمال ہے، اس نے کیا کیا کچھ بنایا ہے۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ آپ ان پہاڑوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، دور دور تک جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت اور پیارا منظر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے دل کو کہ یار بڑا ہی پیارا ہے۔ اب شعور اور لاشعور کے جو دماغ کے 2 حصے ہیں، اب اگر آپ لاشعوری طور پہ کہیں پہ پریشانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے سونا بھی رکھا ہو تو شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ شعور سے، چونکہ چیزیں شعور سے ہی لاشعور میں جاتی ہیں، تو شعور میں جتنی اچھی چیزیں آپ جمع کریں گے، جتنی اچھی چیزیں آپ کولیکٹ کر سکتے ہیں، جتنے اچھے لمحات کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، جتنی اچھی باتوں کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، جتنے اچھے مناظر کو آپ سیو کر سکتے ہیں، وہی چیزیں آٹومیٹکلی لاشعور میں منتقل ہو جاتی ہیں، مین کی انسٹال ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جب کبھی آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، کوئی اس طرح کا ایشو ہو تو آپ یقیناً لاشعوری طور پہ بھی اپنے ان لمحات کو انجوائے کر سکتے ہیں اور خوشی جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم چونکہ سوچنے میں بحیثیت مجموعی موسٹلی جتنے بھی لوگ سوچتے ہیں، تو چونکہ ہمارے لاشعور میں جتنی چیزیں انسٹال ہیں یا جتنی چیزیں آپ یوں سمجھیں کہ جن پہ ہم فوکس رکھتے ہیں وہ زیادہ تر نیگیٹو ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نیگیٹو چیزیں سوچتے رہیں گے تو ظاہر ہے ایسی ویوز آپ دوسروں کے لیے بھی منتقل کریں گے، معاشرہ بھی، اپنی سوسائٹی میں بھی، اپنے فیملی میں بھی، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کے دماغ سے نکلنے والے جو سگنل ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو بالکل متاثر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، حالانکہ آپ اس میں بھرپور اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مثبت لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں تو جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا۔ آپ اچھا سوچنا شروع کریں تو جو سامنے ہے اس کے سوچ بھی چینج ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو مین کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھے انداز میں بات کی جائے تو اپنے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کریں،
الفاظ کے چناؤ میں آپ بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دیں جو اس کو سمجھ میں بے شک وقت لگے، لیکن آپ کی بات اچھی ہونی چاہیے اور وہ یہ بات ایڈمٹ کرے، اس کی بات کو پوری طرح سننے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اپنا کے ہم اپنی بے شمار جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہیں ان سے ہم بچ بھی سکتے ہیں، سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں، اور پھر جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر دل سے کریں، زبان سے تو کریں ہی کریں، یہ تو اچھی بات ہے، ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن اس کو جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہوئے جب آپ دل سے ذکر کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی کچھ ایسی فیلنگز آئیں گی، کچھ ایسا آپ کو اچھا لگے گا، سب کچھ بہت آپ اچھا فیل کریں گے۔ تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا آج کی ویڈیو میں کہ ہم جس جگہ پہ ہیں، جہاں ہیں، وہاں پہ ہم اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ اچھا ہمیں مل سکتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا شعوری طور پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر کے اس کو لاشعور میں کہیں اپنے لیے محفوظ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ چھوٹی سی ایک پریکٹس ہے، آپ کر کے دیکھیں، وہ کسی بڑی ایک اچھی، بلکہ اس پہ پوری بک بھی لکھی ہوئی ہے کہ لمحہ موجود کو جو ہے نا وہ اہمیت دیں، اور اس پہ پھر آپ جب آگے جائیں گے تو وہ لمحہ موجود، اس میں جتنا ٹائم آپ سپینڈ کریں گے وہ جب ماضی بھی بن جائے گا تو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں اچھا پہلو وہ ضرور رکھے گا۔ میرے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے، اور اس میں ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ ٹائم ٹو ٹاک نیوز کے میزبان شوکت حسین کو ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ کسی ٹاپک کے گفتگو کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہباں۔